چلیے سب سے ایزی سوال آپ سے کرتا ہوں، نماز پڑھنے یا نہیں پڑھنے سے اللہ کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اوکے، تو اگر نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اللہ کی وحدانیت میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں پڑتا. تو نماز نہیں پڑھنے پہ اللہ پنشمنٹ کیوں دیتا ہے؟ جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم اسٹائل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی عمیر ریاض صاحب. ہیلو بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہے جناب؟ جی الحمدللہ. یہ ساحل بھائی آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مومنوں کی جو ہے دماغی اپنگتا ہے، دماغی اپنگ ہے یہ لوگ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے میں نے اپنی پوری لائف میں ساحل بھائی آپ سے بڑا جو ہے سوری اس کے لیے دماغی اپنگ نہیں دیکھا میں نے اپنی لائف میں. رے کتنا پیارا بھائی ہے کہ میرے سے بڑا دماغی اپنگ کوئی دیکھا ہی نہیں چلیے ہے. کوشچن رکھ دیجیے یہی آپ جو یہ ہے شیطان کوشچن. کی فوٹو کیا کر رہی ہے آپ کے ڈی پی میں؟ آپ کوشچن لکھ دیجیے اگر پوچھنا ہے. نہیں ارے پہلے یہ تو پوچھو، یہ اس کی فوٹو کیا کر رہی ہے؟ یہ دیکھو. ارے آپ کو فوٹو سے سوال لینا ہے کوشچن سے لینا؟ ارے میرا سوال ہی اس فوٹو پہ ہے. کیا فوٹو ہے یہ؟ ارے آپ کو پوچھنا ہے فوٹو دیکھنا ہے بتائیے. ہاں فوٹو میں آپ ایک مسلمان ہے آپ یا نہیں ہے ابھی تک؟ جی جی ہے مسلمان؟ جی. ارے پراؤڈلی بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہیں بھیا ہیں. آپ کوشچن رکھیے نا نماز اپنا یہی پڑھتے جو ہیں؟ پوچھ رہے تھے کہ نماز ہاں پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں. آیت الکرسی سنا دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. چلیے کوشچن رکھ دیجیے آپ. ماشاء اللہ. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ فوٹو میں کیا ہے؟ ارے آپ کو فوٹو سے میں نے جو ہے جلدی میں وہ جو ہے جو مجھے فوٹو لگا وہ میں نے لگا دیا. اوکے. یہ اسلام میں الاؤڈ ہے ایسی فوٹو لگانا؟ ارے یار یہ پتا نہیں کس انسان بنا ہے یار. یہ آپ کو اس بھائی چیز فوٹو پہ اسٹریم کرنی ہے؟ بالکل، کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے، معلوم تو پڑے. ارے میں نے اسٹریم پہ 2 منٹ لگ دیا ہے. میں توبہ مت کر لوں گا، اگلی بار نہیں لگاؤں گا. میں خدا سے توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مجھے. ٹھیک ہے اب مطلب نہیں یہ اس لگاؤں گا. طریقے کی فوٹو لگانا حرام ہے نا؟ جی جی. اوکے بھائی، خود ہی پہلے حرام کام کر رہے ہیں اور بعد میں اللہ سے توبہ ایبا کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں. جی آپ نے کہا کہ آپ نے سب سے بڑا دماغی اپنگ جو ہے مجھے پایا. جی جی بالکل. اوکے، دماغی اپنگ آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنا سوال لکھ دیجیے، ابھی میں آپ کو بتا دوں گا سوال سے. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے، چلیے سب سے ایزی سوال آپ سے کرتا ہوں، نماز پڑھنے یا نہیں پڑھنے سے اللہ کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اوکے، تو اگر نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اللہ کی وحدانیت میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں پڑتا. تو نماز نہیں پڑھنے پہ اللہ پنشمنٹ کیوں دیتا ہے؟ پنشمنٹ اس لیے دیتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، جیسے کہ جو ہے آپ کورٹ میں جاتے ہیں، جو جج ہوتا ہے وہ جج جو ہے بیٹھا ہوتا ہے سزا دینے کے لیے. اب جو ہے کسی نے جو ہے آپ نے جو ہے کسی کا جو ہے ریپ کیا تو جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے جو ہے جج کی بیٹی کا تو ریپ نہیں کیا. جج جو سزا دے گا وہ عدل کی بنیاد پہ دے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ عدل کے خلاف کیا ہے، اس کے حقوق کے خلاف کیا ہے، لا اور آرڈر کے خلاف کیا، تبھی وہ سزا دے گا. اس میں اس کی کوئی ذاتی رائے نہیں کہ آپ نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ نے ایک حکم منٹ دیا ایک منٹ اپنا. ایک منٹ ارے رک جا بھائی. ارے دیکھو بھائی سوال میرا انٹرپٹ نہ کریں، انٹرپٹ نہ کریں. بھائی تو نے جو جواب دیا ہے نا اسی پہ مجھے بات کرنی ہے نا. ارے تو میرا جواب تو پورا ہونے دیں. اچھا کر لے بھائی، پورا کر لے چل. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ کی جو ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم کو
وہ انصاف کی بنیاد پہ دے گا، عدل کی. کہ جیسے کہ ٹیچر کہتا ہے کہ دو لڑکے کھڑے ہیں، ٹیچر نے کہا کہ دونوں بیٹھ جاؤ، ایک نہیں بیٹھا، ایک بیٹھ گیا، تو جو بیٹھ گیا اس کو ٹیچر سزا نہیں دے گا. بہت سمپل لاجک ہے. جو کھڑا رہے گا اس کو سزا دے گا. اسی لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو سزا دے گا، جو پڑھ لے گا اس کو نہیں دے گا. جیسے کہ جج ہوتا ہے، وہ جو ریپ کرتا ہے اس کو سزا دیتا ہے، بلکہ اب وہ اس کی ریپیٹ موڈ بیٹی پہ کا آ تو رہا ریپ کیا نہیں ہے. اوکے، ہے، نہیں ابھی میں نے ریپیٹ موڈ. سارے ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، ارے سارے ریپیٹ ایگزامپل آپ موڈ کو یہ دے رہا بول ہوں. دیا تھا بیٹی کا، جب ریپ نہیں کیا ہے کر کے بول دیا تھا بھائی تو نے، کیوں ریپیٹ میں چل رہا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیچر نے جو ہے دو بچوں سے ارے کہا تو بیٹھ جاؤ. بول دیا، رکے گا، جی جی. مہربانی. اور تیرا مائک جو ہے نا تھوڑا اس کا سیٹنگ کو چینج کر، ایسا لگ رہا ہے کہ گٹکا کھا کے بات کر رہا ہے، پھا 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 آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میوٹ کر لو. اچھا، ابھی دیکھو کہ بھائی جو ہے کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہارے سے بڑا دماغی اپنگ نہیں دیکھا، اور بھائی کا آرگیومنٹ دیکھو کہ کتنا دماغی اپنگ والا آرگیومنٹ ہے. بھائی نے کہا کہ کوئی جج ہے، وہ کیا کرتا ہے، کوئی بندہ ریپ کرتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کا تھوڑی نہ ریپ کیا اس نے، لیکن اس کو سزا دیتا ہے. ارے میرے بھائی، جج جو ہے وہ ریپ کرنے پر سزا دے رہا ہے. ریپ آپ ایک غلط کام کر رہے ہو، آپ کو جج اس بات پہ سزا نہیں دے گا کہ میری تعریف کرو، میرے لیے 5 ٹائم کی جو ہے وہ پوجا کرو، میرے ترانے گاؤ، ورنہ میں آپ کو جو ہے سزا دوں گا. آپ غلط کام کرو گے، ریپ کرو گے کسی کا، دھوکہ دو گے کسی کو جو ہے وہ موت، اپنا کیا کہتے ہیں وہ قتل کرو گے، اس پہ آپ کو سزا دے گا. یہاں پہ آپ کا اللہ جو ہے وہ اپنے لیے نماز نہیں پڑھنے پہ سزا کیوں دے رہا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ریپ کرے اس کو سزا دے، نو پرابلم، فیئر انف، لاجیکل، کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی کا قتل کرے اس پہ سزا دے، نو پرابلم، فیئر انف، لاجیکل. اس کی تعریف کروانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نہ پڑھنے کے لیے کیوں سزا دے رہا ہے؟ سوال یہ تھا. آپ کا آرگیومنٹ جو ہے وہ جو آپ ایگزامپل دے رہے ہو بالکل میچ ہی نہیں کرتا، فالس ایکویلنس کر رہے ہیں آپ. انمیوٹ کرے اور بہتر کوشش کرے ایک پراپر آرگیومنٹ دینے کی کہ اپنی تعریف کروانے کے لیے اللہ، اور حالانکہ اس کو نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ نہیں پڑھنے پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ سزا اس لیے دے رہا ہے کہ جو ہے میں نے جو ایگزامپل آپ کو دیا ہے کہ جو ہے اس نے جو ہے کسی کا جو ہے وہ کیا ہے، ریپ کیا ہے، تو ابے اس تو کو سزا ریپ کیوں دے گا؟ کرنے پہ سزا ہے نا، جو میری نماز نہیں بات پڑھ میں رہا وہ ریپ تھوڑی نہ کر رہا ہے. انٹرپٹ مت کیجیے، میں آپ کو بولنے دے رہا تھا، اگر آپ کو سننا ہے میری بات سیم پورے چیز کرنے ریپیٹ دیجیے. مت کرو. پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ انٹرپٹ نہیں کروں تو سیم چیز ریپیٹ مت کرو. اللہ اس لیے سزا دے گا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے اس میں سے ایک صفات عدل بھی ہے. عدل جب ہوگا جب مطلب کچھ لوگ جو بنا کسی گناہ ارے کے. یار بولنے دو گے نہیں بولنے دو گے؟ ارے تو عدل کی بات کیا نا. ارے یار کیسا انسان ہے یار، تو کس چل مٹی کا بول بنا ہے، بولنے تو دے. بول 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 بول. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری صفاتوں میں ایک صفات ہے عدل کی. عدل جب ہوگا جب شر بھی ہو اور خیر بھی ہو، اور شر و خیر کے لیے اگر کوئی جو عبادت کرے گا اس نے خیر کی، اور جس نے عبادت نہیں کی اس نے شر کی. تو اب اللہ تعالیٰ کے عدل کے لحاظ سے اس کو سزا دی جائے گی، اور اللہ کے ہی عدل کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی. اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو اس کو جنت دی جائے گی، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی تو اس کو سزا دی جائے گی اللہ کے عدل سے. اس کی مرضی، اس کی جو ہے خوشی نہ خوشی سے نہیں، اس کے انصاف کی، جو کہ اس کی ایک صفت ہے. سمجھے بھائی تھے پاگل؟ ہو گیا، پرسنل اٹیک کر دیا، ہاں دماغی بول. اپنگ. ارے تو ہے دماغی اپنگ بھائی. ہاں، تیرے دماغی اپنگتا تو ابھی ہم نے یہاں پہ نکال دی. تیرا تو کتنا بڑا ارے دماغی اپنگ ہے. میں تجھ سے پھر سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. ٹھیک ہے، انصاف تو یہ ہوگا کہ اس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، اس نے ریپ کیا، اس نے قتل کیا، اس نے کچھ دوسرا کام کیا، تو اس کو سزا دے. یہ خود کی تعریف کروانے، نماز پڑھوانا، اس کو نہیں پڑھنے سے کیوں سزا دے رہا ہے؟ اس کو کیا فرق پڑ رہا کسی کے نماز پڑھنے یا نہیں پڑھنے سے؟ اللہ کو کیا فرق پڑ رہا پہلے یہ بتا. ارے بھائی تجھے دماغ میں کیا گوبر بھرا ہے بھائی؟ کیا یہ بتا بھائی، کتنی بھائی بار کہا اللہ تعالیٰ اس لیے سن، تم سارے جتنے مومن حضرات ہیں نا جو اسلام کو ڈیفینڈ کرنے آتے، تمہارے دماغوں میں بلکہ دماغ ہے ہی نہیں، اس کھوپڑی کے اندر جو ہے وہ گو بھرا ہوا ہے. تو ہم سے یہ مت کہو کہ تمہارے دماغ میں گوبر ہے گا.
تمہارے اندر دماغ ہی نہیں ہے, اس کے بدلے گوبر ڈال کے بھیجا اللہ نے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ جب اللہ کو فرق نہیں پڑتا تمہارے نماز پڑھنے یا نہیں پڑھنے سے تو کیوں سزا دیتا ہے؟ اگر غلط کام کرے, کوئی ریپ کرے, ڈاکہ ڈالے, دھوکہ دے تو سزا دے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نماز نہیں پڑھنے سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, اس پہ کیوں سزا دے رہا ہے؟ یہ جواب دینا آپ نے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہے قتل کرنے سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ہے شرک کرنا, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پورا جواب ہونے دینا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جو ہے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, مقصد ہمارا ہے عبادت کرنا, پیدا ہوئے ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے, اور اگر ہم وہی نہیں کریں گے جو سب سے مین ہے تو اس کے لیے اللہ سزا دے گا. اللہ کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اور یہ عبادت نہ کرنا اللہ کے نزدیک اس لیے جرم ہے کیونکہ اس نے اسی کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ آپ نے کوئی گاڑی بنائی, اب آپ نے گاڑی بنائی تو گاڑی آپ سے سوال نہیں کر سکتی کہ آپ نے مجھے کیوں بنایا, لیکن اگر گاڑی آپ کے حکم کے مطابق نہیں چلے گی تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں, پھوڑ سکتے ہیں, پھینک سکتے ہیں. بھائی قاعدے سے جواب دے دیا, آپ کے دماغ میں کچھ پلے پڑا, اور میں نے بالکل صحیح کہا تھا دنیا کا سب سے بڑے آپ دماغی اپنگ آپ ہیں. پھر سے سنیے میرا کوشچن جو میں نے دیا ہے. ہو گیا خوش, ہو گئی بات. بھائی نے یہ کہا کہ شرک جو ہے, قتل جو کرتا ہے اس سے بڑا گناہ شرک ہے. بھائی ریپ کرنے سے بھی بڑا گناہ شرک ہے کیا؟ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک انسان ہے جو مندر میں جا کے پوجا کرتا ہے, اور وہ سمجھیے کہ آپ کی بہن مصیبت میں ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بہن مصیبت میں ہے, اس نے آپ کی بہن کو مصیبت سے بچایا. رکو میں ایک کام کرتا ہوں, یہ آ گیا تاکہ یہ کیا نوٹ ڈاؤن ہوتے رہے. میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں. فرسٹ ایگزامپل, ایک مومن ہے نماز پڑھنے والا, وہ آپ کی بہن کا ریپ کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. شرک, اچھا میں وہی بولوں, شرک کی سپیلنگ کچھ تو گڑبڑ لگ رہی. ہاں شرک نہیں کرتا. ایگزامپل 2, ایک مشرک ہے, وہ شرک کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, لیکن آپ کی بہن کا ریپ ہو رہا تھا, اس نے جا کے اس مومن کی پچھواڑی لال کی اور آپ کی بہن کو ہاسپٹل پہنچایا اور آپ کے گھر والوں کو انفارم کیا. یہ بتا تیرے اللہ کے نزدیک ایگزامپل 1 والا مومن بہتر ہے یا ایگزامپل 2 والا مشرک بہتر ہے؟ ہو گیا آپ کا جی, اس کا جواب دینا ہے آپ. اللہ کے نزدیک آپ کے ایگزامپل 1 والا مومن بہتر ہے, اس کے نزدیک وہ بڑا گنہگار ہے, یا ایگزامپل 2 والا مشرک بہتر ہے؟ کون بڑا گنہگار ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے اب انٹرپٹ کو نہیں کرے گا جب میں بولوں گا. اوکے پہلے 2 میں سے ایک آنسر تو دے, اس کے بعد اپنا ڈسکرپشن دینا. 1 والا یا 2 والا؟ جی دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ کو سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا, وما خلقتم الجن والانس الا 1 لیعبدون. والا یا 2 والا پہلے وہ دے, پھر اس کے بعد تیرا ڈسکرپشن دے پورا. ارے بھائی تو پورا آنسر اسی میں ہے نا, بولنے تو دیجیے مجھے. پہلے 1 بہتر ہے یا 2 بہتر ہے, اس کے بعد تیرا پورا ڈسکرپشن سنیں گے, ہم سب سنیں گے. پہلے یہ تو بتا 1 یا 2. نہیں, یہ تو جو ہے آپ کا کراس ایگزامینیشن, ایسے جو ہے آپ یہ بات کرتے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, مجھے پورا بولنے تو دیجیے تبھی تو آنسر. ارے ایسے تو میں بھی کچھ بھی لکھ اس میں. میں تجھے ساری چیزیں بولنے دوں گا, پورے اچھے سے ایکسپلین کر, قرآن کی آیت بتا, حدیث بتا, سب سنیں گے ہم لوگ, بہت انٹرسٹ سے تیری بات سنیں گے. لیکن پہلے یہ تو بتا کہ ایگزامپل 1 والا مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے یا مشرک کرنے والا اللہ کے نزدیک بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ اللہ کے
قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا اللہ سارے گناہوں کی معافی کرے گا لیکن شرک کی نہیں کرے گا، بس سیدھی تو بات ہے، اس کا یہ آنسر ہے. ایگزامپل 1 والا مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک. جو شرک نہیں کر رہا ہے، ہاں ایگزامپل 1 والا مومن جو تیری بہن کا جی ریپ کر رہا تھا وہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک بجائے اس کے سیکنڈ والا مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کر رہا ہے لیکن اس نے تیری بہن کو ریپ ہو رہا تھا اس میں سے مومن کی پچھواڑی لال کی اس کو ہاسپٹل لے کے گیا اور آپ کو انفارم کیا. تو آپ کے نزدیک فرسٹ والا جو مومن ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، رائٹ؟ 5 وقت کے نمازی کی ہاں. ساحل بھائی ارے بھیا پچھواڑی اس کو لال آپ، کی ہے تو میں آپ سے اللہ بات، کے بیچ میں نزدیک نہیں، امت بیچ میں نہیں، سوری. ہاں عمر فرسٹ والا، رائٹ؟ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، سو پلیز کوئی اور ہاں کوئی ٹھیک ہے، نام میں نے بولے، میں روک پیار دیا، سے. میں نے روک جی دیا. سو فرسٹ والا بہتر ہے آپ کے نزدیک، رائٹ؟ ہاں، تو ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو آپ ریپ کی سزا کہہ رہے ہیں وہ اس کو ملے گی، وہ اس کو ملے گی، وہ اس کو جو ہے جہنم میں جانے کے ہاں بعد لیکن بہتر جہنم میں کون وہ ہے اللہ جائے کے گا، نزدیک؟ وہ بہتر جہنم میں کون اس ہے کی سزا پانے کے لیے جائے گا. بھائی؟ ٹھیک وہ ہے، سب بات سنوں گا لیکن بہتر کون ہے اللہ کے نزدیک؟ ہاں وہ فرسٹ والا. تھینک یو سو مچ بھائی لوگ. بھائی لوگ آپ لوگوں کے پاس اگر ایک چپل ہے، چپل اگر ایموجی میں بھیج سکتے ایک چپل آپ پلیز بھیجیے گا کہ اور جتنے مومن حضرات اور جتنی اس کی جو بہن ہوگی اگر وہ سن رہی ہے، سننا تمہارے بھائی کی سوچ. ایک ایسا انسان جو تم کو ریپ کر رہا ہے، جو تم ریپ سے تم کو بچا کے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، تمہارے بھائی کے نزدیک اور تمہارے اللہ کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے بلکہ وہ مومن جو شرک نہیں کرتا اور آپ کا ریپ کیا وہ بہتر ہے. مومن حضرات، مومنوں، یہ ہے تم لوگوں کا اسلام اور یہ ہے تم لوگوں کا خدا. اب اس پہ غور کرنا. ارے بھائی بولنے دو گے کچھ، اپنی بو کرتے رہو گے. یار تم لوگوں کے اندر کتنی جہالت ہے یار، تم ارے لوگوں کا اندر کا بالکل مر چکی ہے. عمر تیری بہن کو جو ریپ سے بچا رہا ہے، ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، تیرے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے تیرے اور تیرے اللہ کے نزدیک؟ کیا ارے یار بھائی تم بولنے لوگ دے کی گا، انسانیت اتنی مر گئی ہے. چل تو بول لے پہلے بھائی. بول ابھی تو کیا بولے گا ابھی بول. ہاں میں یہ کہنا ہوں کہ جو آپ کو شارٹ کہہ رہے ہو بنا کہ کے ضرور ڈالنا اگر ہمارے ایڈیٹر صاحب سن رہے ہیں. یہ میں نے جو سوال کیا اور اس کا جو جواب ہے اس کو ذرا شارٹ بنا کے ضرور ڈالنا. جی بول ابھی. ہاں سن منہ بند کر کے میں یہ بھائی بول رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سیکنڈ والا ایگزامپل دیا کہ ایک مشرک ہے وہ شرک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ کی بہن کا ریپ ہو رہا تھا، اس نے جا کے اس مومن کی پچھواڑی لال کی اور آپ کی بہن کو ہاسپٹل پہنچایا اور آپ کے گھر والوں کو انفارم کیا. ٹھیک، تو جس نے وہ جو اچھا کام کیا ہے بھائی اس کی سزا اس کو ملے گی، اس کو اجر اس کو ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا. اس میں جو ہے اس کو اس دنیا میں اس کا اجر ملے گا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں دیکھیے شرک کرتے ہیں. جیسے دیکھیے آپ مکیش امبانی کو ہی لے لیں، وہ جو ہے شرک کرتا ہے لیکن دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے انڈیا کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے اس دنیا میں. اسی طریقے سے جو یہ اس نے اچھا کام کیا ہے اس کی جو ہے جزا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں دے گا. رہی بات شرک کی، تو شرک کی معافی نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے شرک کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آخرت میں جو ہے مغفرت نہیں کرے گا. اور یہ جو اس نے اچھا کام کیا ہے اس نے بہت اچھا کام کیا، اس کی وجہ سے اللہ اس کو ضرور اس دنیا میں سزا دے گا، نہیں تو آخرت میں دے گا. جیسے کہ آپ دیکھ لیجیے مکیش امبانی ہے، اب وہ جو ہے شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی دولت سے نوازا ہے، بھلے ہی وہ شرک کرتے ہیں. اسی طریقے سے اچھے کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا شرک کی معافی نہیں. تو یہ سب جو آپ ڈرامے بازی، یہ ایگزامپل اور یہ وہ، ان سب میں جو آپ کے چیلے چپاٹے بیٹھے ہیں انہیں کو چوتیا بنائیے اور یہی جو ہے آپ کے پالے میں آئیں گے. سمجھ میں آیا؟ ان سے جو ہے آپ کے جو پیٹ بیٹھے ہیں جو نیچے بھوک رہے ہیں آپ سے، یہی سب آپ کی جو ہے اس میں آئیں گے. کوئی مومن نہیں آ سکتا. اچھا اس کو کہتے ہیں مگر مچھ والی. ارے رک رہے بھائی، یہ اس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. وہ بھی اچھے سے سمجھ گیا کہ میں نے ڈیمیج کر دیا ہے. اوکے آگے بڑھتے. اس لوگ کی سوچ تو اتنی پتا چل گئی. عمیر ریاض صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ شرک کرنے سے اللہ کی وحدانیت کو کوئی فرق پڑے گا؟
ارے بھائی مجھے پہلے یہ بتائیے کوئی سائیکائٹرک اچھا ڈاکٹر نہیں ادھر دہلی میں؟ کہاں سے آپ رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں میں وہاں پہ آپ کے لیے ایک بوکنگ کر دوں گا, اس کو چھوڑ دیجیے. آپ یہ ہاں بتائیے نہیں نہیں, ابھی. اب آپ کو بہت ضرورت ہے سائیکٹری. آپ جو ہنس رہے ہیں امین میاں مٹھو بن رہے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, آپ کہہ دیں گے رات کا سفید. ارے امیت نے تیرا کیا بگاڑا؟ ابھی تو اس نے کچھ بولا بھی نہیں ہے. اس کو امیت سے کیا پرابلم ہے؟ امیت نے کچھ بولا بھی نہیں ہے بھائی تیرے کو, کیوں ٹینشن لے رہا ہے امیت کا؟ ارے بھائی امت بھائی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے لگ رہا کانوں میں بھی کوئی پرابلم ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کے من میاں مٹھو بننے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ دن کو رات کو کہہ دیں گے دن ہے تو دن تھوڑی ہو جائے گا. اچھا اچھا آپ عمیر, اپنا ہی بول ٹھیک ہے. رہے اچھا عمیر سنو میری بات سنو, میرے کو ایک بات بتاؤ کہ کرنے کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہو. شرک کرنے سے اللہ کو ہاں. نہیں. انسانوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ انسانوں کو ہاں پڑتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جو ہے ہدایت واضح ہو چکی ہے, اللہ کا حکم واضح نہیں ہو نہیں, چکا ہے. ارے بھائی اور میں وہ تمہارے, ارے سنو, تمہارے اسلامک پرسپیکٹو سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں, یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی انسان کے شرک کرنے سے کسی دوسرے انسان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ارے بھائی آپ اسلام پہ کوشچن کر رہے ہو تو میں اسلامی کی پرسپیکٹو تو بتاؤں گا یا میں اپنی اچھا مرضی سے بتا مسلمان دوں کو گا؟ کیا, اچھا اچھا ٹھیک ہے, کسی کے شرک کرنے سے انسان کو کیا فرق پڑتا ہے, دوسرے انسان کو؟ دوسرے مطلب؟ ارے اس کے جو آس پڑوس میں ہے, جو ساتھ میں رہتے ہیں, ان کو کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ جو کچھ ان شرک کا کرتے ہیں. نقصان ہو جاتا ہے, کچھ فائدہ ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور نقصان فائدہ جو ہے آخرت میں پتہ لگے گا جب سب کو دوبارہ مطلب زندگی دنیا پتہ میں کوئی چلے گا. فرق نہیں پڑتا ہے نا؟ دنیا میں فری ول کے ساتھ چھوٹ دی اللہ تعالی نے, اور ہاں جو نہیں کر پڑتا سکو. ہے. مطلب دیکھو, بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شرک کرنے سے نہ اللہ کو فرق پڑ رہا ہے, نہ دوسرے انسان کو فرق پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. ریپ کرنے کا ایک ایگزامپل اگر آپ لوگے, چلو ہو سکتا ہے اللہ کو فرق نہیں پڑے, لیکن ہاں دوسرے انسان کو فرق پڑ رہا ہے جس کا ریپ ہو رہا ہے. ڈاکہ ڈالنے سے چلو اللہ کو فرق نہیں پڑ رہا ہے, لیکن دوسرے انسان کو فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. قتل کرنے سے چلو اللہ کو فرق نہیں پڑ رہا ہے, لیکن جس کا قتل کیا گیا اور اس کے گھر والوں کو فرق پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. شرک کرنے سے آپ خود بولے کہ نہ اللہ کو فرق پڑ رہا ہے, نہ کسی اور کو فرق پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ اس پہ کیوں سزا دینا چاہتا ہے, یا کیوں دیتا ہے سزا, جب نہ اس کو سزا فرق پڑتا ہے, نہ دنیا میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ سزا اللہ تعالیٰ لاجک اس سے لیے دے آنسر گا. دو, لاجیکل آنسر دو, تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ دماغی اپنگ نہیں ہے. وہ تو دنیا کو پتہ چل گیا کون ہے دماغی حکم, اب مجھے بولنے دیجیے. جی تو جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا جواب دے دیا, میں پھر سے دے رہا ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ کی جہاں تمام صفت ہیں اس میں سے ایک مطلب صفت آپ ہے کا عدل اللہ کی. جو ہے وہ ارے آپ نارسسسٹک ہے, انٹرپ کیوں کر رہے ہو؟ آپ انٹرپ کر سیڈسٹک کے ہے یہ آپ کا دکھا رہے اللہ. ہو, ایک سیکنڈ, آپ انٹرپ کر کے دکھا رہے ہو کہ آپ کی ہار ہو رہی ہے. آپ انٹرپ کیوں کر رہے ہو؟ پھر مجھے بولنے دیجیے اوکے میرے اس میں. پلیز گو اہیڈ, تو جی جیت جا بھائی. جی وہ جیتا تو ہی ہوں میں. ہاں تو میں یہ ہاں کہنا ہوں ہاں تو بھائی جیت کہ جا, کوئی مشکل نہیں, بول. جی میں یہ کہنا ہوں کہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اللہ کا حکم ہے. اب جیسے کہ آپ میرے فادر ہو یا آپ کے فادر ہو, کوئی بھی کہنا کہے کہ بیٹا کی جو ہے آپ یہ کام کر دو یا وہ کام, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ جو ہے بیٹا باہر جا کے کھیلاؤ, میں کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں ہاں کہ میں نہیں کھیلوں گا, تو جو آپ کے تو پاپا کو اللہ فرق پڑا نا آپ میرے. کا آپ کا ارے باپ ارے آپ کو پھر مارے گا؟ ارے مجھے اچھا ٹھیک بولنے ہے, چل آپ ایگزامپل دے دے, انٹرپ. دے 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 ہاں, ہاں باپ بولنے دیجیے. کھیل کے آؤ, ہاں ہاں تو بیٹا نہیں گیا. نہیں گیا تو اس میں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن بات نہیں مانی اس کی وجہ سے وہ غصہ ہوگا, وہ کچھ کر بھی سکتا ہے. اب میں آپ کو مین ایگزامپل دے دوں, اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا. اب اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں, تو اس میں سے ایک صفت ہے عدل یعنی انصاف. انصاف کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک خلاف ورزی کرے اور ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا, اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. سیدھا سا اور لاجیکل آنسر ہے, لیکن آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا دماغ ہے دماغی اپنگ. That's my ہوئی تیری answer. بات, ٹھیک ہے. یہ آپ کو لاسٹ موقع ہے, کیونکہ میں آپ نے ابھی جو آرگیومنٹ دیا اس کو بھی بریک کر دیتا ہوں, تاکہ مومن حضرات جو بھی آرگیومنٹ لے کے آئیں گے نا, ہم بیٹھے ہیں اس کو بریک کرنے کے لیے. اور یہ جو ٹاپک ہے نا بھائی, اتنا امپورٹنٹ ہے, اس سے ہی جو سمجھدار انسان ہوگا, عقل والا ہوگا, اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا اللاجیکل مذہب اسلام ہے. آپ نے ایگزامپل دیا کہ ایک باپ ہے, اس نے بیٹے کو پانی لانے کے لیے کہا. پہلے آپ ایگزامپل آپ نے اس نے یہ دیا, پھر آپ نے کہا
بیٹے کو کھیلنے جانے کے لیے کہا باپ نے, ٹھیک ہے. جب باپ بیٹے کو پانی لانے کے لیے کہتا ہے تو یہاں پہ باپ کا فائدہ ہے, باپ کی پیاس بجھتی ہے, باپ کو فرق پڑتا ہے اس کے پانی لانے سے. اسی طریقے سے باپ جب بیٹے کو کھیلنے جانے بولتا ہے وہاں پہ بچے کو فرق پڑتا ہے کہ کھیلنے جائے گا تو ہیلدی رہے گا, یا اور بھی جو بھی فائدے ہیں کھیلنے کے. اور دوسرا, بچے کے کھیلنے نہ جانے پہ باپ مارتا نہیں ہے, سزا نہیں دیتا, ٹھیک ہے. اور اگر سزا دے بھی دے, اس کا کچھ کھان پان بھی بند کرا دے, سزا نہیں دے گا. زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, چل بیٹا تجھے چاکلیٹ نہیں دوں گا, صرف چاکلیٹ نہیں دے گا, اس کو کہے گا کہ تجھے یہ نہیں دوں گا, اس کو سزا نہیں دے گا, اس کا کھانا پینا بند نہیں کرائے گا. اگر کوئی باپ ایسا کرتا ہے تو وہ نہایت بے شرم اور بیکار باپ ہے. جو بچہ کھیلنے میں, پاپا میں کھیلنے نہیں جانا ہے, مجھے میرا موڈ نہیں ہے, اچھا بیٹا چھڑی لیا مارا, اچھا بیٹا تیرا کھانا بند. کھیلنے پہ جو ہے باپ جو ہے اس طریقے سے کرے, وہ بے غیرت باپ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں بچے کو فرق پڑ رہا ہے, دونوں ایگزامپل میں کسی نہ کسی کو فرق پڑ رہا ہے. تو یہ والا ایگزامپل اس چیز سے میچ نہیں ہوتا جو آپ شرک کے لیے دے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے شرک کے لیے کہا کہ نہ اللہ کو فرق پڑتا ہے نہ انسانوں کو فرق پڑتا ہے کوئی اگر شرک کرتا ہے. تو یہ ان لاجیکل بات ہے کہ کسی کو فرق نہیں پڑ رہا, اس کے باوجود آپ اس کو ایسی سزا دے رہے ہو کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا رہے ہو, حالانکہ اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑ رہا. تو آپ کا آرگیومنٹ ایک دم بیکار, فلاپ اور سب سے گھٹیا آرگیومنٹ ہے. اس آرگیومنٹ کے ساتھ آپ اپنے اللہ کو نہیں بچا سکتے. ارے کچھ بولنے دیں گے یا آپ نہیں؟ یار بولو سر. یس بولیے, ابھی یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ کو. ارے مجھے بھائی واقعی لگتا ہے کہ آپ کو بہت ضرورت ہے جو ہے سائیکیٹرک ڈاکٹر کی. اس کی میں بھی آپ کو پروف دے رہا ہوں کہ جب میں نے کہا کہ باپ پانی منگاتا ہے تو ہاں, تو آپ نے جو ہے یہاں پہ یہ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کہ باپ کا فائدہ ہے, باپ کی پیاس بجھتی ہے. میں نے نہیں کب کہا بجھتی ہے. باپ پانی, میں نے ایک سیکنڈ آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھیے, میں نے کب کہا کہ جو ہے باپ منگا رہا تھا پانی پینے کے لیے؟ کس میں کے نے لیے یہ منگا کہا, رہا تھا, کس میں کے نے لیے بس منگا رہا ایسی تھا؟ اس نے بس ایسی اپنے اس نے بس ایسی کہا کہ پانی یہاں رکھ دو, بس اس نے حکم دیا ہے, اس کا ایک حکم تھا, اس نے حکم دیا. ہاں لیکن ارے بھائی پانی یہاں رکھ دو, کس لیے رکھ دو؟ ارے نہیں کسی لیے نہیں, ایسے رکھ دو, اس نے کہا, اس نے بس تو کہا یہ اٹھا کے تو رکھ دو اس کو. نہیں یہ باپ تمہارے, سنو پھر, یہ باپ تو تمہارے اللہ جیسا پاگل ہے جو کچھ وجہ نہیں ہے پانی منگانے کی, اس کے باوجود بولے کہ پانی لا کے رکھ دو ادھر. تم سمجھ بھائی آپ نہیں پا رہے ہو, میں آپ میرے اس کو, ارے رے 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 یہ باپ ارے بھی میں ایگزامپل والا جو باپ ہے وہ بھی ان کے اللہ کی طرح ہی ہے, ان لاجیکل. مطلب ارے اس کو کچھ پانی سے لینا دینا نہیں ہے, بس وہ ایسی بول رہا پانی لا کے رکھ دو, اور نہیں لانے پہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دے رہا. ارے مجھے بولنے آپ انٹرپٹ بھائی کیوں کر رہے ہو سر, کیوں ڈر رہے ہو اتنا, مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بول دے بھائی, بول دے, کیوں آپ بولا, آگے بھائی؟ بولو. میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا, یہ بتائیے بس, آپ اتنا ایگزامپل مجھے جواب دیجیے, تو آپ کیوں مجھے انٹرپٹ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب آپ ڈر رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی وہ نہیں رہا, آپ خالی مل میٹھے میں بن رہے ہو. آپ مجھے بولنے دیجیے. تو آپ نے کہا کہ جو فرق نہیں پڑتا, میں نے کہا یہ اس کا حکم ہو سکتا ہے, اس کو اچھا نہ لگ رہا ہے, نیچے پانی کا گلاس رکھا ہے زمین پہ, وہ کہہ رہا اٹھا کے رکھ دو, یہ میں نے بولا. اور یہ میں نے ایگزامپل مین نہیں دیا تھا, میرا ایگزامپل جو مین تھا وہ تو آپ نے کینچی نہیں کیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ہیں, اس میں سے ایک صفت ہے عدل کی. ہاں, اور عدل جب ہوگا جب اللہ نے حکم قرآن کے ذریعے اتار دیا عبادت کا. اب عدل جب ہوگا جب اللہ کے حکم کی ایک خلاف ورزی کرے, سننا ہے نہیں اس ایگزامپل کو, نہیں سننا ہے, اور ایک جو ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے, ایک اس کے حکم کو مانے. جو اس کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو عدل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کو جو ہے سزا دی جائے گی. اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے اس کی عبادت کرے گا تو اللہ کے حکم کے اعتبار سے جو اس کی صفت ہے عدل کی, اس کے ہی اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے سزا وجہ, اس کی ایک صفت ہے عدل, اس کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کے دماغ میں گھسا بھائی یا نہیں گھسا؟ میں آپ سے جو ہے محبت سے پوچھ رہا ہوں, بتائیے.
ٹھیک ہے. آپ کا اللہ جو ہے اس چیز سے بالکل ایک نارسسسٹ اور سیڈسٹک خدا ثابت ہو رہا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو ایسی چیز جو اس کو فرق نہیں پڑتی کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے، اس کے باوجود اس کو اس بات کے لیے سزا دے، تو یہ ایک سیڈسٹک اور نارسسسٹ اور ایک خود منہ میاں مٹھو نہیں، دوسرے کے منہ سے تعریف سننے کا جو شوقین ہوتا ہے نا، یہ ویسے والا آپ کا اللہ ہے. ایسا خدا آپ کو مبارک. ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسے خدا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ میرے پیارے بھائی عمیر ریاض صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میں نے تو بھائی آپ کو اگزامپل دے دیا. اللہ تعالیٰ کی جتنی دے دیا، ابھی صفات ہیں لوگ عدل ڈیسائیڈ کی، کر لیں گے. آ گیا اس کو میں نے ظاہر بولا نا، ہونا ضروری ہے. ہاں وہ تو بول آپ کے دیا نا. کتے پلے ہیں، وہ تو آپ کے پیٹس پلے. اب پھر آپ جو حرامی پن کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ کو میں دوں؟ آپ کو جواب دوں اس کا؟ آپ کو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ماں بہن کو میں اس پوزیشن پہ لے کے آؤں، کتوں کی پوزیشن پہ؟ نہیں لے کے آؤں نا. تو ایسا نہیں کرتے پیارے بھائی. میں نے جب آپ کو بول دیا کہ آپ کی بات آ گئی، ہم ایسے نارسسسٹ اور ان لاجیکل اور نان سینسیکل خدا کو نہیں مانتے. جو ڈسکشن سنے گا وہ دیکھ لے گا. جب آپ کو بول دیا تو آپ جو ہے وہ ویورز پہ، آڈینس پہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ نے اپنا مدعا رکھ دیا نا. اگر آپ کا مدعا سالڈ ہوگا تو لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. آڈینس جج ہے نا ساحل بھائی، اور اس کو معلوم ہے جج اس کو سزا دے گا اس کی باتوں کے، اس کے لیے ناراض ہو رہا ہے بیچارہ. پر کانفیڈنس کا لیول زبردست تھا بھائی کا. بہت 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 کانفیڈنس جو ہے نا وہ اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا تھا. لیکن آپ سوچئے کہ ان کا اللہ بھی اتنا ہی ان لاجیکل ہے جتنا کہ یہ مومن حضرات ان لاجیکل ہے. یہ اپنا دماغ لگانا ہی نہیں چاہتے. اور سب سے بڑی بے شرمی کی بات تو مجھے وہ لگی کہ جو مشرک، جو ہندو، جو عیسائی، جو سکھ اس کی بہن کو ریپ ہونے سے ہوتا ہے اور اس سے بچا رہا ہے، اس کے اور اس کے اللہ کے نزدیک وہ بہتر انسان نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر انسان ہے اس کے کمپیریزن میں جو مومن ہے، شرک نہیں کرتا ہے لیکن اس کی بہن کا ریپ کر رہا ہے. آپ سوچو ان کی ایسی مینٹالٹی ہے. ایسی مینٹالٹی کے ساتھ جو ہے یہ آپ سوچئے کہ ان کے ساتھ ان کو کسی بھی طریقے سے مولوی حضرات جو ہے وہ اسلام کے نام پہ یوز کر سکتے ہیں، جن کی سوچ ہی اتنی گھٹیا ہے. ایسے یار ہر اسٹریم میں ایک کالر آتا رہے گا نا تو اسلام اپنے آپ لوگوں کا دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ نتیجہ ہے اسلام کا. ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ جو مومن حضرات سن رہے ہیں، آپ بتاؤ، چلو آپ ابھی تک مومن ہے، کوئی مشکل نہیں. آپ بتاؤ کہ ایسے اللہ کو آپ خدا مانتے ہو؟ ایسے مسلمان کو آپ اپنا بھائی بنانا پسند کرو گے؟ لڑکیاں مومن آئے، آپ بتاؤ، کمنٹ میں بتاؤ. چلو آپ سٹریم میں نہیں آ رہے، کمنٹ میں بتاؤ مومن حضرات. ہمیں معلوم ہے آپ سن رہے ہیں.